السلام علیکم، میں ہوں اصغر یزدانی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کرونا سے متعلق ایک تحقیق بلکہ ہوشربا تحقیق سے متعلق ہے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ کرونا کی بیماری یا وبا جب یہ آئی تو اس کے ساتھ ہی کچھ سوالات نے جنم لیا۔ مثلاً پوچھا جاتا تھا کہ کرونا کیا چیز ہے؟ کرونا کا لفظ شاید کسی نے پہلے سنا ہو، ہر کسی کے لیے یہ نیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور الفاظ جیسے کرنٹائن، جس کا اردو میں کرنطینہ کہا گیا، اس قسم کے الفاظ نے بھی جنم لیا۔ کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس کو سب سے پہلے جس سائنسدان نے اپنے انداز میں دیکھا یا اس کا حوالہ جو آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر بیان کیا، وہ ایک یہودی تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ کرونا کیا چیز ہے تو اس نے کہا کہ یہ لفظ کراؤن سے ہے، کیونکہ وہ جو حوالہ جسے میں کہہ رہا ہوں ٹی وی پر وہ دیکھتے ہیں گول دائرہ سے حرکت کرتا ہوا جس کے اوپر نکیلے اینٹینا سے نظر آتے ہیں۔ وضاحت اس نے یہ کی کہ یہ کراؤن سے ملتا جلتا ہے، اس لیے اسے کرونا کہا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ کراؤن تو بڑے آنر کی اور شان و شوکت کی علامت ہے اور یہ وبا تو ایک لعنت ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی اور پھر کہا کہ یہ معاملات آنے والے وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اتنا وقت گزر چکا، بہت سے نشیب و افراز آپ نے کرونا کے ضمن میں دیکھے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتانے سے پہلے کہ کرونا کا لفظ کہاں ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، میں آپ کو 1994 میں ایک گیم جو اس وقت متعارف کرائی گئی تھی اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک ڈیجیٹل گیم تھی، کارڈ گیم تھی، اور وہ بھی مبینہ طور پر اس کا جو سافٹ ویئر تھا وہ اسرائیل میں تیار ہوا تھا۔ اس گیم کے کارڈ پر کچھ خاص قسم کے مارک بنے ہوئے تھے، ٹریڈ مارک نہ صحیح لیکن نشانات اس قسم کے تھے جو اس وقت تو سمجھ نہیں آتے تھے، نہ ہی کسی نے توجہ دی۔ مثلا اس پر 2 ٹاور بنے ہوئے تھے جن کے اوپر شعلے سے بھڑک رہے تھے، اور ایک طرف پینڈیمک اور ایک بڑے خاص سٹائل میں کرنٹائن لکھا ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ کچھ برسوں کے بعد امریکہ کے ٹوئن ٹاور جو کہ آگ کے شعلوں کی نظر ہوئے، وہ پیش گوئی جو تھی پوری ہوئی۔ اس گیم میں بھی کچھ اس قسم کی باتیں تھیں کہ کس کو تباہ ہوتے دکھایا گیا ہے، انسانوں کو مرتے دکھایا گیا ہے۔ وہ ٹوئن ٹاور جب تباہ ہوئے تو اس کے ساتھ کس کا نقصان زیادہ ہوا، مسلمان قوم کس طرح ایک تباہی اور شکار بنی ظلم و تشدد کا، افغانستان اور عراق کی حکومتیں تباہ ہوئیں، اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل نے جنم لیا جو آپ جانتے ہیں۔ اب 2 دہائیاں گزر جانے کے بعد یہ کرنٹائن کا جو معاملہ تھا یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی اور کرونا کی وبا سامنے آئی۔ کرونا کا جو لفظ ہے یہ واضح طور پر یہودیوں کی جو معروف کتاب ہے تلمود یا ٹالموڈ جسے بولتے ہیں، اس میں یہ عبرانی زبان میں لکھا ہوا ملتا ہے، جو کہ اس طرح لکھا ہوا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے معنی پکارنا یا آواز لگانا کیا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک مسیحا یا نجات دہندہ اس وقت آئے گا جب بہت سارے لوگ، بلکہ ان کا کہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہوں گے، بند ہوں گے، اور وہ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، اور وہ کرونا پکاریں گے، یعنی اے ہمارے مسیحا نجات دہندہ آ جاؤ، تو پھر وہ نجات دہندہ آئے گا جو ان کو اس بیماری سے نجات دلائے گا۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، تلمود کے جو انگریزی ترجمے ہوئے ہیں وہاں تو واضح طور پر کئی جگہ لاک ڈاؤن کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، اور کہ قوم اس وقت، دنیا اس وقت لاک ڈاؤن میں ہوگی۔ اس کے ساتھ کووڈ-19 بھی سے کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کووڈ-19 کیا ہے۔ ناظرین اکرام، کووڈ کا لفظ جو ہے یہ بھی تلمود کے 5ویں باب کے
پہلے پیرا میں اس کی وضاحت ملتی ہے اور اس کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے. یہ سکرین پر آپ دیکھیے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت تک نماز کے لیے، نماز کا معنی دعا بھی کیا جاتا ہے، دعا ہی اس کا معنی ہوتا ہے، نہیں اٹھنا جب تک کہ آپ کو کووڈ نہ ہو. کووڈ کے معنی عاجزی، انکسار اور انتہائی بے بسی کی حالت میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اور وہ حالت جب یہ تصور سے میں لایا جائے کہ یہ کام میں کرنے سے عاجز ہوں. اچھا، آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے مذہب میں، اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے یہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے، یا وہ نماز فضیلت والی سمجھی جاتی ہے جس میں خشوع و خضوع ہو، جس میں انکسار اور عاجزی زیادہ ہو. اس کے ساتھ جو 19 کا عدد ہے، عام لوگوں کو تو یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ پینڈیمک 2019 میں آئی تھی اس لیے ساتھ جڑا ہوا ہے، جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی نماز کا 19واں کلمہ ہے، اور اس میں اس مسیحا جس کے یہ منتظر ہیں اس کے لیے انتہائی اچھے، مہربان، رحمت والا، گاڈ فار پیس، امن لانے والا، اس قسم کے الفاظ اکٹھے کر کے اس کو بنایا گیا ہے، اور اس لیے اس کو کووڈ کے ساتھ جوڑ کر کووڈ-19 کہا جاتا ہے. پوری دنیا کو اس میں ملوث کرنے کی جو وجہ ہے وہ پکارنے کی کثرت ہے. جیسے کچھ مذاہب میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دعائیں کریں، اکٹھے ہو کر نمازیں پڑھیں، اذانیں دیں، اللہ کو پکاریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ پوری دنیا اس میں شریک ہو، اور پوری دنیا کو اس میں شریک کرنے کے لیے یہ کرونا کا جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح انہوں نے یہ سازش تیار کی. بہرحال ان کا کہنا ہے کہ جب وہ نجات دہندہ آئے گا تو وہ آ کر مسجد اقصیٰ کو گرائے گا، مسمار کرے گا، اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی، اور پھر وہ تابوت سکینہ، وہ مقدس صندوق ان کا، جو کہ مختلف روایات ہیں کہ گم ہو گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا. اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے ان پہ صحائف یا کچھ لوحیں جن پر مقدس چیزیں لکھی ہوئی اس میں تھیں، اور وہ اس کے گمشدگی کے بھی بہت سے قصے ہیں کہ اسے کوئی چرا کے لے گیا. کبھی کہا جاتا ہے کہ اسے ایک گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو کسی طرف ہانک دیا گیا، وغیرہ وغیرہ. ہیکل سلیمانی کے بارے میں بھی ان کا نظریہ ہے کہ جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ گرا کر وہاں پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی ہے. کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کے نیچے وہ صندوق ہے، وہ جب اس کو، اور پھر وہاں مسجد بنا دی گئی، جب وہ اس کی دیواریں گرائی جائیں گی تو وہاں بہت سی ان کی مقدس چیزیں برآمد ہوں گی. بہت سی روایات انہوں نے اس طرح کی بنا رکھی ہیں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کو تلمود کے بارے میں بھی مختصر سی بات بتاؤں، تعارف کرواؤں. ناظرین اکرام، تلمود یہودیوں کی انتہائی مقدس اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ ان کا نظریہ ہے یہودیوں کا کہ حضرت موسیٰ کو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے 2 شریعتیں عطا کیں، ایک مکتوبی اور ایک زبانی. مکتوبی جو تورات کی حالت میں ہے، اور زبانی کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ خاص احکامات جو تھے وہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بتائے، اور اصل احکامات یہ کہتے ہیں وہی تھے جو مراد شریعت جن کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص منشا تھی وہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو بتائے. حضرت موسیٰ نے وہ اپنے بھائی ہارون کو، اور پھر کہا جاتا ہے کہ 70 خاص ان کے مقربین کو، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے جو دیگر پیشوا تھے، علماء تھے، جو بھی کہیے. اب یہ جو بات ہے کہ جو زبانی شریعت ہے اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ تورات کی تشریح جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے نظریے کے مطابق یہ کر سکیں، اور انہوں نے کی. لہٰذا بے شمار میٹنگز، بے شمار کانفرنس، بے شمار سپیچز، ڈیبیٹس و دیگر اس قسم کے بحث مباحثوں کے بعد جو چیزیں تیار کیں وہ سب تلمود میں پائی جاتی ہیں. تلمود کا ایک حصہ تورات کی جو باتیں ہیں اس پر مبنی ہے، زیادہ تر ہبرو میں وہ لکھا گیا.
اس کے علاوہ زندگی کے جو بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، معاملات، لین دین، رسوم و رواج، کھیتی باڑی، لکھنا پڑھنا، کسی سے لین دین، سماجی کام، یعنی زندگی کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں ایک ضابطہ حیات بنا کر اس کو تلمود میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ سوسائٹی پر اگر کوئی قوم کنٹرول حاصل کرنا چاہے تو وہ تمام باتیں اس میں ہیں۔ اگر تلمود کی ان باتوں کو ایک لائن میں بیان کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سب سے اچھی اور افضل قوم دنیا میں یہودی ہے، اور دنیا پر حاکمیت کا اصل حق جو ہے وہ خدا کی طرف سے یہودیوں کو دیا گیا ہے، جو ان سے چھین لیا گیا، اور وہ ایک دن آئے گا جب یہ دوبارہ برسر اقتدار ہوں گے۔ اب اس بات کو اس بات سے بھی جوڑیے جو سائنسدان نے کہا تھا کہ آنے والے وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ یہ جب کرونا کو کراؤن سے تشبیہ دیتے ہیں، کراؤن کہتے ہیں، تو ان کے جو باطن میں بات ہے، جو اس کے پس منظر میں بات ہے کہ یہ کرونا کی بدولت ان کو وہ بادشاہت دوبارہ ملے گی جس پر ان کا راج پوری دنیا پر ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جب پوری دنیا اپنے گھروں میں بند ہوتی ہے، جب مسلمانوں کے مسجدوں میں نمازیوں کو کہا جاتا ہے کہ مصلحتاً نہ جائیں، بلکہ پچھلی جب پہلی لہر آئی تو آپ کو پتہ ہے بیت اللہ کا طواف بھی بند ہو گیا۔ اس قسم کی جب پابندیاں لگتی ہیں تو لوگ بتاتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے معبد جو ہیں وہاں پر یہ جس قسم کی یہ تقاریب کرتے ہیں اور کہکے لگاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک سازش کے ذریعے سے کس طریقے سے دنیا کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک دو باتیں آپ سے اور کرنی ہیں کہ کیا کرونا صرف فراڈ ہے؟ کیا کرونا کی بیماری نہیں ہے؟ اس سے بچنا نہیں چاہیے؟ یہ ماسک اور سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال نہیں کرنے چاہیے؟ نہیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ یہ کرونا کے بارے میں اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، یہ یہودیوں کا ایک بایولوجیکل ہتھیار ہے، ویپن ہے۔ انہوں نے اس پر اس قدر دسترس حاصل کر لی ہے کہ یہ کسی وقت ایک خاص طریقے سے کسی علاقے میں لانچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جو سورس ہے وہ 5G ٹیکنالوجی ہے۔ اس کی ریڈیشن سے یہ کرونا جو ہے یہ کسی علاقے میں بھی اس کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس طرح 4G ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان میں عام ہے، اس کو ذرا مزید سٹرانگ کرتے ہوئے اس کے ذریعے بھی بہت سے یہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سوال آپ بھی کرتے ہیں کہ کرونا ان علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں گنجان آباد علاقے ہیں، کنجسٹڈ ہے، یہ بڑے شہر ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان وغیرہ۔ دور دراز کے علاقوں میں جیسے چولستان ہے، ان کی وہاں پر پرسنٹیج کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں یہ ٹیکنالوجی یا ہے نہیں یا بہت کمزور ہے۔ اب اٹلی، امریکہ، دوسرے ممالک، برطانیہ وغیرہ، وہاں اگر یہ زیادہ کرونا کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو اس کی بھی وجہ یہی ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی اور ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ یہودیوں کی اس قسم کی سازش ہے تو وہ ملک کیوں شکار ہوتے ہیں؟ یہ میں ایک اگلی ویڈیو میں میرے پاس بڑی تفصیلی کچھ باتیں ہیں۔ یہ جب کسی بات کو حقیقت کا رنگ دینا ہو تو کچھ ایسا کام کیے جاتے ہیں کہ جس سے دنیا کو یقین آ جائے کہ یہ صرف خاص علاقوں کے لیے نہیں ہے۔ وہاں پر کن لوگوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ٹوین ٹاور گرائے گئے تھے اس میں کچھ یہودی بھی مرے تھے، لیکن وہ کس درجے کے تھے، یہ کتنی مقدار میں تھے، یہ اب باتیں کچھ ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب پوری دنیا اس وبا سے پریشان تھی تو اسرائیل کے وزیر صحت اور ان کے وزیر دفاع نے ایسی باتیں کی جو بڑی حیران کن تھیں۔ مثلا ان کے وزیر صحت جو یعقوب الزمان ہے، اس نے کہا تھا کہ کرونا سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ مسیحا نجات دہندانے والے ہیں جس سے یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ بہرحال آج کل دوسری لہر کا چرچا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ لہر پہلی سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ لہریں تو اب مختلف اوقات میں آتی رہیں گی، اس کا مستقل خاتمہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جب دل چاہیں گے کہیں گے کرونا آ گیا، زیادہ ہو گیا، فلاں علاقے میں زیادہ ہے، اور اس کے جو مقاصد ہیں
اور خاص مقاصد ناظرین کرام اس کا پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرنا ہے، اور پاکستان جیسے مالک میں تو اس سے بہت سے کام لیے جا رہے ہیں، خاص طور پر یہ تعلیمی نظام کو جو کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی درجہ رکھتی ہے، اس کو اس طریقے سے کنٹرول تو کیا تباہ کیا جا رہا ہے جس کا احساس شاید آپ کو اس وقت نہ ہو، آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ ایک نسل کو کس طریقے سے ایک سازش کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ آج کل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی نہ صرف باتیں ہو رہی ہیں بلکہ تیزی سے ملک اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور افسوسناک جو پہلو ہے وہ ہمارے اسلامی ملک جو ہیں اس کو تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ جو تسلیم نہیں کر رہے ان کو تسلیم کروانے کی پیش بندی ہی نہیں ہو رہی بلکہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہی پاکستان کے ایک باخبر اور موقر صحافی نے بات کی ہے جو میں سن رہا تھا ایک نجی ٹی وی چینل پہ، انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے اور میڈل ایسٹ کی کچھ ریاستوں نے پاکستان کو میسیج دیا ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو وہ نہ بہت سا سرمایہ پاکستان کی نہ صرف سٹاک مارکیٹ سے نکال لیں گے بلکہ اپنے قرضے فوری واپس لینے کے لیے پریشر بھی بڑھا دیں گے، جس سے ایک بہت بڑا فوری نقصان جو ہے پاکستان کی معیشت کو ہوگا۔ مہنگائی پہلے ہی زوروں پر ہے۔ ناظرین کرام، اس سینیریو میں دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے۔ اس وقت یہاں پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت اپنے فتح کے ڈونگرے بجا رہی ہے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو یہاں نہیں کی جا سکتی۔ یہ حکومت بننے سے پہلے اس وقت کچھ لوگ جو پی ڈی ایم میں ہیں وہ موجودہ حکومت کے لوگوں کے بارے میں کس قسم کے الزامات لگاتے تھے، یہودی لابی، یہودی ایجنٹ کے الفاظ کہے جاتے تھے۔ افسوس کا پہلو تو یہ ہے کہ اب جو حکومتی پارٹی ہے اس کے لوگ ہیں وہ پی ڈی ایم کے بارے میں کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بارے میں خاص طور پر کہتے ہیں، بلکہ اس تحریک جو پی ڈی ایم ہے حکومت گرانے کے لیے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے فنڈنگ، ان کی بیک پر جو سب سے بڑی ایجنسی ہے وہ موساد ہے۔ گو کہ را کا نام بھی لیتے ہیں جو انڈیا کی، لیکن موساد کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ہی گروہ اپنے ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس بات کے ثبوت ہیں کہ فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ یہودی لابی کی طرف سے ہو رہی ہے، اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر دونوں کی باتیں خدا نہ کریں درست ہوں تو آنے والے وقت میں پاکستان کا منظرنامہ کتنا خوفناک ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیں ہر لحاظ سے محفوظ رکھیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔